عالمی اسٹیبلشمنٹ کھل کر سامنے عمران کی حمایت میں آ رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس کو رہا کیا جائے، کہ زمان پارک میں تربیت یافتہ سرحد پار سے زمان پارک کے اندر اور باہر عام لوگوں کے روپ میں جو لوگ بیٹھے تھے، کیا انٹیلیجنس اداروں کو علم نہیں تھا؟ علم تھا، مگر گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ ریاستی ادارے کمزور تھے، اس لیے کہ ریاستی اداروں پر دباؤ تھا۔ اور پھر 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا، لوگ کہتے ہیں پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں اس وقت کے پرائم منسٹر نے 2 دفعہ کہا، اور آج نگران وزیر اعظم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارے کے چیف پر اس دن حملہ کرنے کی سازش تھی۔ میں یہ کہتا ہوں یہ بات پوری مکمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ عالمی قوتوں کا جو مرکز فوکس تھا وہ اس طاقتور ادارے کو اس کے ذریعے تقسیم کر کے لاکھوں لوگ باہر نکالنا، جو اس کا دعویٰ تھا، اور اس آڑ میں اس ادارے کو آمنے سامنے کرنا تھا، تقسیم کر کے خون ریزی کرنا مقصود تھا، تاکہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، اور جو وہ قوتیں جو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے جرم میں نواز شریف سے ناراض تھی، وہ خوش ہو سکتی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف نے پاکستان میں امن قائم کیا، نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا، تو عالمی قوتیں، کچھ قوتیں، بعض قوتیں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف سے ناراض ہے، یہ بات درست ہے، مگر ہمارے پالیسی سازوں کو یہ علم ہونا چاہیے اور فیصلہ کرتے وقت یہ ذہن نشین ہونی چاہیے باتیں کہ اگر دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پہ بعض قوتیں ناراض ہیں تو پاکستان دوست ممالک خوش بھی ہیں، اور سی پیک دینے والے، اس پہ انویسٹمنٹ کرنے والے آپ کے برے وقت کے ساتھی بنتے ہیں ہمیشہ۔ تو اگر سی پیک کو پروان چڑھانے، لانچ کرنے کا جرم نواز شریف کا ہے تو ریاست کا وہ موشن بھی ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آج اگر عالمی قوتیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ اور بعض ممالک دنیا کے کھل کر عمران خان کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں، جو 9-10 مئی کو مدم پڑ گئی تھی حمایت کہ پاکستان کے اندر سے ریاست پر حملہ ہونے کی وجہ سے دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے اس مجرم کا ساتھ دینے پہ، مگر وہ مدم جو ہی پڑتی جا رہی ہیں 9-10 مئی کے واقعات، عالمی اسٹیبلشمنٹ کھل کر سامنے عمران کی حمایت میں آ رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس کو رہا کیا جائے۔ اب میں بات 72 سالہ نوجوان کی کرنے لگا ہوں۔ 72 سالہ نوجوان جو 24-25 سال کے اس کے نزدیک پختہ ذہن نہیں ہوتے، ان کو ورگلانے کے لیے جو بات کہتا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو پھر غلام تو نہیں تھے مگر ہمیں غلام سمجھ لیا گیا ہے۔ ہمیں غلام سمجھ کر ہماری ریاست پر حملہ کرنے والے کو سپورٹ کی جا رہی ہے۔ ہماری ریاست کے اندر وہ قوتیں جن کا کوئی یہ اختیار نہیں،
وہ مالیاتی ادارے جن کی یہ ڈومین نہیں، وہ اگر ہماری پاکستان کے اندر جماعتوں، سیاسی جماعتوں سے، حکومت کے سے ہٹ کے سیاسی جماعتوں سے مالیاتی ادارے نیگوشیٹ کریں، مذاکرات کریں، تو کس حیثیت میں؟ بیٹھے لوگوں کو گالیاں دھمکیاں دی جا رہی تھی، تو ساتھ ساتھ پولیس وین سے ملزموں کو چھڑوایا جا رہا تھا، اداروں پر حملے شروع کر دیے گئے تھے، مگر اس وقت بھی اگر کسی ادارے کو ہمت نہیں تھی اس کو گرفتار کرنے کی، تو پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ تھی، جس وجہ سے انہوں نے ہاتھ نہ ڈالا، اور وہ بڑھتے بڑھتے جب بہت آگے نکل گیا، تو میں یہاں منصفوں کا بھی ذکر کرتا جاؤں۔ 4.25 سال پاکستان کے منصفوں نے 4.25 سال میں جو کچھ اس نے کیا اس پہ نوٹس ایک بھی نہیں لیا اس عمرانی حکومت کے حوالے سے، مگر جو ہی یہ ہٹا حکومت سے، تو ان 16 ماہ میں منصفوں نے کوئی ایسا دن نہیں گیا جس میں لوور کورٹ سے لے کر اپر کورٹ تک اس کے روزانہ کی بنیاد پر درجنوں درخواستیں نہ لگی ہوں۔ اور آج پھر جو بات کی جا رہی ہے، جو میں اصل میں کہنا بھی چاہتا ہوں، بات سیدھی سی ہے کہ جب 16 ماہ میں یہ پرورش لینے والوں کو میر جعفر صادق کہتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، تو اس وقت بھی اگر ہاتھ نہ ڈالا جا سکا، تو عالمی اسٹیبلشمنٹ کھل کر سامنے عمران کی حمایت میں آ رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس کو رہا کیا جائے، کہ زمان پارک میں تربیت یافتہ سرحد پار سے زمان پارک کے اندر اور باہر عام لوگوں کے روپ میں جو لوگ بیٹھے تھے، کیا انٹیلیجنس اداروں کو علم نہیں تھا؟ علم تھا، مگر گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ ریاستی ادارے کمزور تھے، اس لیے کہ ریاستی اداروں پر دباؤ تھا۔ اور پھر 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا، لوگ کہتے ہیں پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں اس وقت کے پرائم منسٹر نے 2 دفعہ کہا، اور آج نگران وزیر اعظم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارے کے چیف پر اس دن حملہ